السلام علیکم. السلام. خیریت سے ہیں ندیم؟ جی بھائی الحمد للہ, آپ بتائیں. الحمد للہ. بزی ہیں کیا آپ؟ نہیں بھائی بولا. تو نہیں, وہ آپ کہہ رہے تھے نا کال کا انتظار کر رہے تھے. ہاں مجھے وقت ہی نہیں ملا. اچھا کیا مصروفیت ہے آپ کو بھائی جان؟ میں پڑھتا ہوں, طالب علم میں. کہاں پہ ہو, دیوبند میں؟ نہیں, سہارنپور, دیوبند سے قریب ہے. اچھا تو ابھی آپ فراغت ہو گئی ہے تمہاری یا باقی ہے؟ نہیں, ابھی تو باقی ہے. تو ابھی کون سی کلاس میں ہو, مطلب کون سی جماعت میں ہو؟ میں ویسے ہوتا تو 5th کلاس میں. ہاں مطلب ابھی تمہارا کیا جی ابھی ہے, باقی ہے جی. کتنا ٹائم ابھی باقی؟ ابھی ہیں 4-5 سال باقی. اچھا مطلب ابھی تمہارا یہ کسان وغیرہ کا پڑھنا نہیں ہوا ہے نا, یا ہو گیا پڑھ رہے جی ہو کسان کی؟ فقہ حنفی تو پڑھ رہے ہیں. تو ابھی کون سی کتاب پڑھ رہے ہو آپ؟ نور الہدا پڑھائی جاتی ہے وہ. اچھا نور جی ایضاح. اور دیگر کوئی کتاب, کوئی بڑی کتابوں میں, کوئی مشہور کتابوں میں؟ جیسے کہ مثلاً ہدایہ. ہاں ہدایہ ہے, فتاوی عالمگیر ہے, مختار ہے, جی فتاوی عالمگیری ہو گیا, اور فتاوی شامی ہو گیا, فتاوی قاضی خان ہے, فتاوی قاضی خان. ہاں جی یہ سب ابھی نہیں, ان میں ابھی تو نہیں بھی نا, وقت ہے. اس میں وقت ہے. مطلب ابھی آپ کے سب سے شروعاتی ہے. جی اصل میں جو میری اس سے جی فرمان سے بات ہو رہی تھی نا, اس میں ویڈیو, وہ آپ جی نے ویڈیو سنا ہے نا آپ نے؟ جی اس میں جو ویڈیو بنا کر شیئر کیا تھا, وہ ویڈیو آپ نے سنا تھا نا؟ جی اس میں وہ عامی کے لیے کہہ رہے تھے کہ عامی کے لیے تقلید کے علاوہ کوئی کام سوائے چارہ کار نہیں ہے, یعنی عامی کو تقلید ہی کرنی پڑے گی, یہ کہہ رہے تھے. کرنی پڑے گی نا. جی ہاں تو میں نے میری آڈیو سنے تھا آپ نے, جو میری ان کی بات ہوئی تھی تیرہ میں؟ نہ وہ نہیں سن پایا میں, وہ نہیں میرے تک پہنچی, ڈیلیٹ ہو گئی تھی شاید وہ. میں نے اس کے یہی آپ بھائی ندیم آپ کی آواز کٹ رہی ہے, کہاں آپ کہیں؟ ایک منٹ رکنا, بس ایک منٹ میں باہر آ جاتا ہوں, یہ پنکھا چل رہا ہے اس میں روشنی آ رہی ہے. اچھا جی. ہاں میں نے جو اس سے بات کیا تھا نا بھائی, میں نے اس کو یہی بتایا تھا کہ اس امت کے اندر جو ہے کوئی بھی شخص, سمجھے, جی کوئی بھی شخص جی کو تکلیف نہیں کر سکتا. وہ تکلیف, ہاں تکلیف کیا چیز ہے کیا نہیں ہے, اس کو وہ چیز اس کے علم میں نہیں ہے کہ تکلیف کہتے کس کو. بھائی فرمان کیا ہاں تقلید کہتے ہیں کسی مجتہد کے قول کو بلا دلیل مان لینا, اس پہ عمل کرنا. آپ سنیں نہیں. جی تو میری جو ان سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم بھی تکلیف کرتے, تو میں نے کہا اچھا بھائی میں تکلیف نہیں کرتا ہوں, ٹھیک. تکلیف آپ کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ جو چیز سمجھ رہے ہیں تکلیف کو, اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں وہ کرتا ہوں, تو تکلیف کی تعریف بیان کریں, آپ تکلیف کہتے ہیں جس کو, جی صحیح. سمجھ رہے؟ جی تو انہوں نے تو جواب نہیں دیا مجھے اس کو, تکلیف کہتے کس کو, جی سمجھ رہے؟ جی اور پھر بات خلط ملط ہو گئی وہاں پر. اچھا ٹھیک ہے, دیکھو جب آدمی ایک چیز کا مطالبہ آپ سے کر رہا ہے, جو چیز آپ خود کہہ رہے ہیں, جیسے میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں کہ بھائی اس امت کے اندر کوئی شخص تکلیف نہیں کرتا, ٹھیک ہے, میرا دعویٰ ہے نا. اب جی میرے دعوے پر آپ سوال کرو گے اور میں اس سوال کا جواب نہ دوں, یہ جہالت ہے کہ جی نہیں, بالکل. ہے نا؟ تو جی میں جی نے اس فرمان صاحب سے کہا, بھائی جان آپ میرے اوپر کہہ رہے ہیں کہ 80% پہلے بھی جو ہے وہ تکلیف کرتے, تو آپ مجھے جی تکلیف کا مطلب بتائیں. دوسری چیز آپ یہ بتائیں کہ جو عامی شخص, ٹھیک ہے, وہ اجتہاد نہیں کر سکتا, یہ آپ کو کس نے کہا؟ صحیح. ٹھیک ہے, اب یہ دونوں ہی مطالبے انہوں نے میرے پورے نہیں کیے. اب میں نے جو ان کا چیلنج ایکسپٹ کیا تھا, تو میں نے ان جی کو ایک فتویٰ دیا تھا ہدایت. جی جی میں نے بولا آپ تکلیف کا دعویٰ کرتے ہو اور آپ تکلیف جو ہے کہتے ہو کہ آپ تکلیف کرتے ہو, تو میں نے ان کو یہ فتویٰ دیا تھا, ہدایت جلد نمبر 2 کتاب الحدود صفحہ نمبر 518. ٹھیک ہے, 518 جلد نمبر 2 کتاب ہاں کتاب الحدود. میں کتاب اسکین دوں الحدود. گا آپ, ہاں میں اس کا اسکین دے دوں گا آپ, ٹھیک ہے. جی
تو اس پر لکھا تھا کہ کوئی عورت اپنی مرضی اپنی خوشی سے کسی مجنون یا بچے سے زنا کروا لے تو ان تینوں کے اوپر کوئی حد نہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی ٹھیک. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ زنا کرنے والے شخص کے اوپر حد لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں لگے گی حد. تو میں نے بولا دیکھو امام صاحب کا یہ فتویٰ جو ہے، جو میں ان سے بولنا چاہ رہا تھا، بات تو انہوں نے نہیں کی، تو میں اس کی وضاحت کرنے والا تھا ان کو. میں نے بولا دیکھو ایسا ہے کہ امام صاحب کا یہ جو فتویٰ ہے نا، یہ کیا ہے، یہ پوری مسائل ہے. جب مسئلہ پیش آتا ہے تبھی مجتہد احتیاط کرتا ہے نا، مسئلہ بتاتا ہے جی. تو اب یہاں پر قرآن کے خلاف یہ فتویٰ ہے، حدیث رسول کے خلاف یہ فتویٰ ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کہتے ہو کہ تقلید کرنا جائز حرام صرف کوئی ثابت کر دے تو میں اس کو مان جاؤں اور 4,000 روپے میں اس کو کچھ انعام دوں. میں نے اس کو آڈیو میں بولا تھا وہ گروپ کے اندر، میں نے بولا بھائی 4,000 روپے تو اپنے پاس رکھ لے، میں تجھے 40,000 روپے دوں گا نقد. میں تجھے وہ فتوے دیتا ہوں امام ابو حنیفہ کے جن کے اوپر تیرا یہ دعویٰ ہے جو تو تکلیف کرتا ہے اور تیرے گھر والے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. میں وہ فتوے دیتا ہوں تو کر کے بتا دے میرے کو، 40,000 روپے لے لیں. سمجھے؟ پھر اس نے مجھے گروپ ڈال دیا. تو اب مسئلہ یہ ہے جو بھائی سلمان سے بات ہوئی جی. میں مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے وہ، میرے کو گروپ میں ایڈ کیا، پھر دیکھا نا آپ نے میری آڈیو بھی ڈیلیٹ کی، اس نے تو 13 منٹ میں نے لگائی تھی، پھر میں نے وہ آپ کو پرسنل میں بھیجی اور پھر اس نے مجھے گروپ سے نکال بھی دیا. سمجھے؟ اب میں اس کو فون میرے پاس ڈاؤن لوڈ نہیں ہو پائی. چلے میں بھیج دوں گا. پھر میں نے اس کو فون کیا، ایسا نہیں 1-2 منٹ اس نے مجھ سے بات کی، لیکن وہ بات نہیں کر رہا. تو اتنے میں آپ کی آڈیو میں نے ذہن میں رکھی تھی کہ بھائی آپ نے کچھ کمنٹ کیا ہے گروپ کے اندر، کیونکہ ہمارا مقصد ہے دیکھو بھائی صحیح بات لوگوں تک پہنچانا. سمجھے؟ آپ کے پاس میں کوئی اچھی بات ہوگی، سمجھے، ثواب والی بات ہوگی، اجر والی بات ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے یہ انسانی فطرت کے اندر ہے کہ وہ اس کو آگے بڑھائے گا. ٹھیک ہے. آپ میرے دشمن تو ہو نہیں، ذاتی تو میں آپ کو جانتا بھی نہیں، ہے کہ نہیں. ہمارا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے، وہ کلمے سے جوڑا ہوا ہے دونوں کا، ہے کہ نہیں. تو آپ میرے اندر کوئی کمی دیکھو گے تو کیا کرو گے، میری اصلاح کرو گے، ظاہر سی بات ہے، ہے کہ نہیں. میں آپ کے اندر اگر کوئی کمی دیکھتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ میں کوشش کروں گا جتنی بھی میرے کو اللہ رب العزت نے صلاحیت دی تو اس کے حساب سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، بتانے کی کوشش کروں گا، ہے کہ نہیں. تو یہ ساری میری اس سے بات ہو رہی. تو اب پھر اتنے میں آپ نے بھی کمنٹ کیا کہ کیونکہ دیکھو ایک آدمی جب کمنٹ کرے کسی کے تعلق میں، 2 فریق بات کر رہے ہیں نا، جب آپ بیچ میں آ جاؤ گے نا تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ عدل نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں اس سے میری کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی. سمجھیے. ہاں تو اس کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو کال کروں گا. ٹھیک. وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو عامی اجتہاد نہیں کر سکتا، ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عامی کی نظر پورے قرآن و حدیث پہ نہیں ہوتی. نہیں سمجھتا ہوں احتیاط کا مطلب کیا ہوتا ہے. پہلے آپ میرے جو میرا سوال ہے نا اس کو آپ سمجھیں. میں نے یہ کہا کہ وہ ہر مسئلے میں احتیاط کرے گا. کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سارے مسئلوں پہ احتیاط کیا ہے، سارے فروع مسائل بتائیں؟ اکثر بتائیں، مطلب جو ان سے پوچھے گئے. چلو میں بتاتا ہوں نا آپ کو. دیکھو مثال کے طور پر احتیاط کرنا کیا ہے، احتیاط کرنا علم اور عقل پر جو ہے مبنی ہے. اب میں یہ کہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتنا پڑھے ہوئے تھے جو انہوں نے جو ہے احتیاط کیا، اس کی دلیل مل سکتی ہے مجھے؟ ان کے پاس میں علم تھا، لوگوں سے علم کو حاصل کیا انہوں نے، کیا کہ نہیں کیا. اور وہی اسی سمجھ بوجھ سے جو انہوں نے قرآن مجید کو سمجھا، حدیث رسول کو سمجھا، اس کے حساب سے انہوں نے مسئلے بیان کرے، ہے کہ نہیں. تو یہ میرا وہاں پر کہنے کا مقصد تھا کہ بھائی ایک عام آدمی ہے، اس کو نالج ہے، وہ سمجھدار ہے اور اس کو علم ہے، ان کا ذرا سا بھی ہے، ایک حدیث کا بھی اس کے پاس نہیں، اور اس حدیث کے مطابق اس کو کچھ کام کرنا ہے تو انشاءاللہ وہ کرے گا اس کے اوپر. چلیے ٹھیک. اب بھائی فرمان یہیں پہ بھائی ندیم یہیں پر اسی کو بس یہاں 1 منٹ پاز کر کے آپ سمجھیے. اب آپ ہیں، آپ کو حدیث کا علم ہے اور اللہ نے آپ کو صلاحیت دی، آپ اجتہاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے صحیح اجتہاد کرا تو 2 اجر اور غلط کرا تو 1 اجر. صحیح مسلم میں ہے یہ جی ہے نا. جی
اب آپ بتائیے، سب اگر اپنا الگ الگ اجتہاد کرنے لگے اور کوئی ہاں کچھ سمجھ رہا ہے کوئی کچھ سمجھ رہا ہے، اور لوگ صحیح بھی کہیں گے کہ بھائی 1,000 اسے مل رہا ہے، 2,000 اسے مل رہا ہے، جس کا صحیح ہے، اب وہ صحیح کر مسئلہ رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے، وہ سب کرنے لگ جائیں تو کوئی علی نظام برقرار ہی نہیں رہے گا. نہیں علی بھائی، مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے، جی سمجھے؟ جی مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو غلط اجتہاد، جو خطائیں واضح جی طور پر بتا دی نہیں ہیں یا جی واضح طور پر دکھ رہی ہیں، جی ان کے اوپر عمل کرنا، جی یہ مجتہد کے اوپر گناہ نہیں جائے گا، اس کا بالکل گناہ اس پر جائے گا جو کر رہا ہے اور جو کرتے ہوئے ان کو دیکھ رہا ہے اور ان کو بالکل منع نہیں کر رہا بالکل ہے صحیح کہ بات نہیں؟ ہے، یہی ہے. ٹھیک بالکل. ہے نا. اب جیسے کہ ہر میں کافی ہنسے سے بات کرتا ہوں اور کافی علماؤں سے میں بات کرنا پسند کرتا ہوں، عالم دین، تاکہ جی حسن انداز میں بات جو ہے ہو اور عوام کے اندر وہ بات جائے تو عوام اس چیز کو سمجھے کہ بھائی آخر کون کیا بات کر رہا ہے اور کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے کہ نہیں. جی تو اب جو میں نے یہ فتویٰ دیا تھا ہدایت سے، تو اب اس جی سے کیا ثابت ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں. اس سے ثابت آپ یہ ہو رہا ہے جی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. کیا بولا. آپ مجھے ہدایت کا وہ جو عبارت ہے میں ابھی بھیج دوں. مجھے جی آپ مجھے بھیج دیجیے، میں دیکھ کے پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. ہاں دیکھو، اصل چیز کیا ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کا علم حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جی ایک ظاہری چیز آپ سے پوچھی جا رہی ہے، سمجھ؟ جی تو آپ کا فرض یہ پہلے بنتا ہے کہ جو ظاہری چیز آپ سے پوچھی جا رہی ہے اس ظاہری چیز پر آپ اپنا تبصرہ کریں. ٹھیک ہے. بالکل. دلیل کی بات کیا ہوتی ہے؟ دلیل کی بات ہوتی ہے بعد میں کہ اب یہ فون ریکارڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں، کون سا سمجھ فون رہے ہیں؟ ریکارڈ ہو رہا؟ میں ایک بات بول رہا ہوں آپ کو اچھا. کہ جی جیسے میں جھوٹ بول رہا ہوں، جی تو آپ نے اگر جو چیز میں نے آپ سے پوچھی ہے اور آپ نے اس چیز کا جواب دیا اور وہ چیز ٹھیک ہے. وہاں پر موجود نہیں، تو جھوٹا کون ثابت ہوگا؟ بالکل میں صحیح کہہ ثابت رہے ہیں ہوں گا نا. آپ. میں جی ہی جی ثابت ہوں گا نا. ہاں. تو جی. میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا، میں آپ کو اس کا اسکین بھی دوں گا. اب آپ میرا آپ اسکین بھیج دیجیے، پھر میں انشاءاللہ دیکھ کے بات کروں گا اس پہ کہ آپ کیا ہے وہ دیکھ مسئلہ. آپ دیکھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں. میں تو یہ ٹھیک منع ٹھیک. نہیں کر رہا ہوں کہ میں آپ کو اسکین کر دوں گا، میں نے آپ کو نہیں جی حوالہ بھی جی جی دیا جی گا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ٹھیک. اب جی میں آپ سے جو مطالبہ میرا جو ہے وہ یہ ہے جی کہ یہ جو فتویٰ جو دیا ہے امام صاحب نے، یہ جی فتویٰ، اس فتوے میں تکلیف ہوگی کہ نہیں جی. ہوگی؟ اس فتوے پہ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر پہلے میں فتویٰ تو دیکھ لوں وہ ہے کیا، پھر ہی تو کچھ بھائی بات میں کہی جا یہ کہہ سکتی رہا ہے. ہوں آپ کو، میں وہی تو سمجھایا نا آپ کو علی بھائی. جی میں نے آپ کو کیا جی سمجھایا؟ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک، میں مان لو میں جھوٹا آدمی ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک آپ ایسا سمجھیں میں جھوٹا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو حقیقت ہے وہ تو آپ بیان کرو گے نا. بالکل ٹھیک ہے. اب زانی کے اوپر حد ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چیز وہاں پر نہیں ملے گی تو آپ کا جوتا میرا سر، یہی بالکل. بات ہے نا. ٹھیک ہے نا. جی اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے اب جو میرا آپ سے مطالبہ ہے، جو مطالبہ میں اس سے کرتا جی فرمان سے، وہی مطالبہ جی میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ان مسئلوں، یہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے امام ابو حنیفہ کا جو فتویٰ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، جی. کیا اس میں تکلیف کی جائے گی یا نہیں؟ نہیں بالکل نہیں کی جائے گی. نہیں کی جائے گی. تو بس یہی نہیں. میرا مقصد تھا، یہی میرا مقصد تھا کہ تکلیف جو ہے دین اسلام کے اندر نہیں ہے تکلیف، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ غیر نبی کی اگر ہمارے کو تکلیف کرنی ہوتی تو سب سے پہلے ہمارے کو حکم ہوتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم تکلیف کریں. دنیا کے سب سے اچھے انسان کون ہے اللہ کے رسول کے بعد میں؟ وہی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر عمر فاروق، جن کو اللہ رب العزت نے خود خلیفہ بنایا. جی سمجھ رہے ہیں؟ ان کے جی جی درجات بیان کیے، ان کے درجات جی بیان کیے اللہ کے رسول نے. اور اللہ کے رسول نے حدیث میں بتایا اپنے صحابہ کو کہ میرے بعد میں 3 زمانے بہتر ہیں، جی صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین. جی بالکل. اور میرے صحابیوں کی بات کو لازم پکڑنا، سمجھ رہے بالکل. جی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ جی یہ جی خیر والے جو ہے یہ زمانے تھے. جی دین ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دین جو ہے ہمارے پاس ہے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اب برا مت ماننا علی بھائی، مسلمان گھر جی میں جی پیدا ہوئے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے جی ہیں، زکات صدقہ ہر نیک کام ہم لوگ کر رہے ہیں. جی آپ سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، نیکی کی نیت سے کر رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا تو وہ قابل قبول ہے اللہ کی بارگاہ بالکل میں. نہیں. نہیں بالکل.
وہی ہماری محنت ہے علی بھائی کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہمیں اس نماز کو کہاں دیکھنا ہے. ہمیں امام صاحب کی نماز پڑھنی ہے, وہ ان کی جو ذات ہے, ان کا جو رتبہ ہے, ان کا جو عزت اور احترام ہے, وہ ایک الگ جگہ پر ہے کہ نہیں. لیکن ہمیں دین کی ہر بات تو نبی علیہ السلام کے مطابق کرنی ہے نا. بالکل بالکل. تو پھر اب بہت سے حنفی حضرات سے جب میں گفتگو کرتا ہوں وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے مسلک میں تو ایسا ہے. بھائی تیرا مسلک کیا ہے؟ مسلک تو نبی کا تھا, ہم تو نبی کے مسلک کی بات کریں گے, ہم امام کی بات کیوں کریں گے؟ ہاں, جو چیز قرآن حدیث کے اندر واضح طور پر نہیں ملے تو کیا ساری چیزیں ہم امام ابو حنیفہ سے لیں گے یا امام شافعی سے لیں گے یا امام مالک سے لیں گے یا جو ہے امام احمد بن حنبل سے لیں گے؟ یا اس کے بعد میں مجتہد نہیں ہے کوئی بھی, کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا ہے ان چاروں کے علاوہ؟ بالکل کر سکتے. ہاں, تو یہ چیز کہاں سے آئی کہ بھائی چاروں میں سے ایک کی تکلیف کرنی ہے؟ کیوں کرنی ہے بھائی؟ ہم تو ابو بکر صدیق کی کریں گے اگر کرنی ہوگی تو. اللہ کے رسول نے خیر کی ساری باتیں بتائی ہیں کہ نہیں بتائی ہیں جس سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ کوئی چیز چھپائی تو نہیں ہے نا, ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول اتنی بڑی بات بتانا بھول گئے, یہ اللہ کے رسول کے اوپر الزام ہے کہ تکلیف جو ہے نا چار امام میں سے کرنی ہے. بھائی چار امام میں سے کیوں کرنی ہے؟ ہمارے سلف صالحین ہیں الحمدللہ. لیکن اگر تکلیف کرنی ہوتی تو سب سے عظیم آدمی کی کرتے ہیں نا نبی کے بعد میں, کون ہے وہ؟ ابو بکر صدیق ہے الحمدللہ. ان کی کریں گے تکلیف, کیا وہ مجتہد نہیں تھے؟ تو ایسی بہت ساری چیزیں علی بھائی, ایسی بہت ساری چیزیں ابھی آپ پڑھ رہے ہیں. تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جو بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں, دین جو ہے پڑھنے کا نام نہیں, دین جو ہے دیکھنے کا نام نہیں, دین جو ہے سننے کا نام نہیں, دین ہے سمجھنے کا نام. سمجھے؟ آپ جب سمجھو گے تو آپ کی بھی زندگی بہتر ہوگی اور آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کی بھی زندگی بہتر ہوگی. وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ آپ ان کو سمجھا سکتے ہو, ان کو بتا سکتے ہو اس کو آسان طریقے سے جیسی وہ صلاحیت رکھتا ہے سامنے والا. سمجھیں؟ اب آپ سمجھیں گے نہیں. آپ نے ایک کتاب پڑھی, اب قرآن مجید ہمارے پاس میں موجود ہے کہ نہیں؟ اور سبھی لوگ بھائی ندیم, جی میں کھانا کھانے جا رہا ہوں, میں پھر بعد میں کرتا ہوں آپ سے بات. جی کبھی بھی علی بھائی, کبھی بھی آپ مجھے فون کریں, کوئی میری غلطی ہو, کوئی میرا کوئی ایسا میں جماعت جس سے تعلق رکھتا ہوں, کوئی بھی اعتراض آپ کے پاس نہ ہو جماعت جس سے تعلق, کوئی بھی. میرے پاس میں مجھے بھیج دیجیے وہ فوٹو, مجھے فوٹو میں ابھی بھیج دیتا ہوں, بھائی. ٹھیک جی السلام. وعلیکم